اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جس کو عالم اسلام نے طرح طرح کے الزامات عائد کیے۔ ہماری مراد ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت جس کو محسن اسلام کہا جائے تو شاید یہ کم ہوگا۔ پوری زندگی اسلام کے لیے صرف کی، اور اسی طریقے سے خون ابو طالب نے جس طریقے سے اسلام کو سینچا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیر مقدم ہے، اور آج اس غمناک گھڑی میں کہ جس میں ہم اپنے آقا اور مولا حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں ان کے جد کا جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ آپ کے جو خاندان ہے، ہم بنی ہاشم کا خاندان کہتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم قبل بات کریں تو اس خاندان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کیسے لوگوں تک میسج پہنچایا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی جو زیارتیں ہیں، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس سے اس عظیم خاندان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی اللہ نے صاحبان ایمان پر، مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ایک نفس کو مبعوث برسالت کیا۔ یعنی اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو رسول اللہ جس خاندان، جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ خاندان صاحبان ایمان کا خاندان ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم زیارت کے فقروں کے اوپر غور کریں تو خود سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ ولا رحام المطہرہ، کہ اے سید الشہداء ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ آپ کے نور کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ صلبوں میں رکھا، پاک و پاکیزہ ارحام میں رکھا۔ اور یہی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم اور حضرت حوا تک جتنی بھی مائیں تھیں، جتنے بھی باپ تھے، سب کے سب پاک و پاکیزہ تھے۔ نہ کسی نے بت پرستی کی، نہ کسی نے معاذ اللہ الیاذ باللہ شراب پی، نہ کسی نے کبھی چوری کی، نہ کبھی کسی نے زنا کیا، اس طرح کے کوئی بھی مسئلہ نہیں رہا۔ لہذا یہ خاندان کی عظمت ہے۔ اور اس زمانے میں بھی، یعنی دور جاہلیت میں بھی، جس خاندان کو عرب میں ویلو تھی اور عرب میں جس کی عظمت کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے تھے، اور ہر انسان یہ سوچتا تھا کہ یہ اس خاندان سے ہماری رشتہ داری ہو جائے، وہ خاندان رسول تھا، جس خاندان میں حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت حمزہ، حضرت ہاشم، حضرت قصی، حضرت عبد مناف، اور اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں کو، وہ تمام ذوات مقدسہ کو دیکھ سکتے ہیں جن کا کردار اپنی مثال آپ تھا۔ جزاک اللہ سرکار۔ اب ایک سوال جو ہے، عالم اسلام کی جب تاریخ پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو بڑے بڑے عجیب سوالات ہیں جو جناب ابو طالب کی شان نہیں کہے جا سکتے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، کیا کسی شخص کا صرف اسلام میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علی الاعلان کلمے کا، یعنی کلمہ پڑھے اور بتائے کہ میں مسلمان ہو گیا، یا اس کے دل کی گہرائیوں کی حالات جو ہے وہ خداوند عالم جانتا ہے؟ تو کس طریقے سے ہم ذات مقدس حضرت ابو طالب علیہ السلام سامنے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ خود انسان کا اعمال گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ایمان دل سے یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ اور یہ جو اعضاء و جوارح سے عمل ہے، یہ خوشبو ہے
اس دل سے ایمان کے پھول کی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ دل میں جو ایمان کا پھول ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ اعضاء و جوارح سے خوشبو نہیں آئے گی اعمال کی. بے شک. اور یہ کمال ہوتا ہے، کمال ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ عمل میں اتر آئے، وہ زندگی میں اتر آئے. بے شک. اگر ہم اس کے اوپر بحث کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان لائے یا نہیں لائے، تو یہ بحث تو اس وقت ہو، اس کے بارے میں کی جائے جس کا کردار، جس کا اعمال اس لائق نہ ہو. یقیناً. لیکن جس کا اعمال، جس کا کردار یہ ہو کہ وہ کفیل پیغمبر ہو، کیا کہنے کیا کہنے، جس نے رسول اللہ کی کفالت کی ہو، یعنی اپنی اولاد پہ رسول اللہ کو فوقیت دی ہو. انسان کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، انسان اپنے سگے بھتیجے کو بہت چاہتا ہے، بھتیجی کو بہت چاہتا ہے، بھانجے بھانجی کو بہت چاہتا ہے، لیکن اپنی اولاد سے زیادہ نہیں. سچ بات ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی چاہتا، اپنے بھانجوں کو بھی اور بھتیجوں کو بھی ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے اپنی اولاد کو، تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. طبیعت میں نہیں، اللہ نے رکھا نہیں ہے. یہ عاطفی محبت ہوتی ہے. لیکن جب انسان کی نظریاتی محبت ہوتی ہے، مکتبی محبت ہوتی ہے، مذہبی محبت ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کو قربان کر دیتی ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، اپنے مکتب کے اوپر، اپنے مذہب کے اوپر. تاریخ میں دو مثالیں ہیں. ایک مثال جناب ابو طالب ہیں کہ ہمیشہ اپنی اولاد پر کو قربان کیا رسول اللہ پر. دوسری ذات جناب ام البنین ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا نواسے رسول کو. کیا کہنے کیا کہنا. اب سرکار سوال یہاں پر جو اٹھتا ہے، کیا وجہ تھی کہ سارا اسلام یا سارے مسلمان یکجا ہو کر اس بات پر کرتے؟ بہت کم لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی کچھ ایسے مکتب فکر کے ہیں کہ جو اہل تشیع نہیں ہیں، جو مانتے ہیں کہ مسلم ایمان اور اس تمام چیزوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ کہنا پڑا کہ علی کے بعد بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے جی، لیکن اگر کوئی بن کے لیٹ گیا ہو تو اسے جگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت رات ہے، کوئی کہے کہ اس وقت ہم سورج نکال دیا جائے تو سورج نہیں نکل سکتا، طبیعت میں سے ہے، مگر یہ کہ کوئی معجزہ ہو جائے. جی. یا دن میں کوئی کہے کہ اندھیرا ہو جائے سورج کی موجودگی میں. جناب ابو طالب کا ایمان، جناب ابو طالب کی ذات، روایت، قرآن، حدیث سب ان کے حوالے سے. اللہ نے کہا یا نبی کہ آپ نے اس وقت کو آپ بھول گئے، ووجد کا ذالن فہدا، یعنی جب آپ کا کوئی نہیں تھا تو اس وقت آپ کو سرپرستی کی اللہ نے. یہ سرپرستی کی یعنی ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو اللہ اپنی جانب منسوب کر رہا ہے. یقیناً. یا تو اللہ نے رسول اللہ کے عمل کو اپنی جانب منسوب کیا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے کنکریاں نہیں ماری بلکہ میں نے ماری ہے. یا تو جناب ابو طالب یا جناب خدیجہ کا ہے. کیا کہنے. ان کے اعمال کو اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اعلان اسلام کا کلمہ وہ پڑھے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. واہ. جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. جناب ابو طالب کی شادی جناب فاطمہ بنت اسد سے ہوئی، اور یہ شادی اس وقت ہوئی تقریباً یعنی یہ شادی تقریباً آپ سے امیر المومنین کی ولادت 30 عام الفیل میں ہوئی ہے. اگر آپ اس سے یعنی تقریباً 30 برس جناب طالب آپ سے بڑے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بھائی، تو کم از کم اس سے پہلے ہوئی ہے. یعنی اعلان رسالت سے تقریباً 40 برس پہلے، 40-42 برس پہلے شادی ہوئی ہے. قرآن کب نازل ہوا؟ اعلان رسالت کے بعد. اعلان رسالت یعنی نزول قرآن سے 40 برس پہلے جناب ابو طالب کی جب شادی ہوئی ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے، جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے میں یہی پڑھا الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے ابتدا ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہیں سے ابتدا ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو جناب پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، اس میں جو خطبہ پڑھا اس میں پڑھا الحمدللہ. اس کے بعد آگے کے فقرے.
یعنی یہ جو الحمدللہ رب العالمین 40 برس پہلے کہہ رہے ہیں، یا جناب خدیجہ کی شادی، یا پھر 15 برس پہلے کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی شادی کے موقع پر، تو یہ بتا، یہ جو اللہ کی حمد، اللہ کی ستائش، اللہ کی وحدانیت کا جو اعلان ہو رہا ہے اس الحمدللہ کے ذریعے سے، اب اس کے بعد بھی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا کہنا، بے شک بے شک، سبحان یہ الحمدللہ انسان، یہ بعد کی منزل ہے، کلمہ پہلے کی منزل ہے، کلمہ پہلے کی منزل ہے۔ انسان پہلے کلمہ پڑھے گا، پھر بعد میں دین کے احکام پہ عمل کرے گا، پھر بعد میں تلاوت قرآن کرے گا، پھر بعد میں اللہ کی حمد کرے گا، پہلے اس کا اقرار تو کر لے۔ بے شک۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی نے ایم اے کیا ہو، اس سے آپ کا یہ ہائی اسکول کی سند دے دو، واہ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جناب ابو طالب نے، یعنی خود امیر المومنین کے سامنے جب اس مسئلے کو رکھا گیا تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کہ اگر ساری کائنات کا ایمان ایک پلے میں آ جائے، میرے بابا کا ایمان ایک پلے میں آ جائے تو وہ برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ خانوادہ ہمیشہ سے اس عرب کی، جس سے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عرب کی سرزمین پر اگر کسی خانوادے کو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل تھی تو وہ خاندان ہاشم، اور جناب ہاشم کے بارے میں اور جناب ابو طالب کی سب سے اہمیت والی بات اگر ہم کہیں، جب یہ اتنا بڑا خاندان تھا تو شیب ابو طالب میں جانے کے لیے جو تمام حالات بن گئے تھے، اس طریقے سے پھر کس طریقے سے کفالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے؟ دیکھیے جناب شیب ابی طالب کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے ہر چیز انسان احترام کرتا ہے، لیکن مذہب ایک الگ چیز ہے۔ جی، مذہب کے اوپر سب قربان کر دیتا بے ہے، شک، چاہے وہ مذہب حق والا ہو چاہے باطل والا ہو۔ یہ سب بت پرست تھے، لیکن جب پیغمبر نے بت پرستی کے خلاف، باطل خداؤں کے خلاف زبان کھولی اور وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تو سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے، یقیناً سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ انتخاب کر رہا ہے جناب ابو طالب کا، کہ 8 برس کی عمر میں رسول اللہ کے جب دادا جناب عبد المطلب کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت جناب ابو طالب کفالت کر رہے ہیں، اور جناب ابو طالب کی اہلیہ جناب فاطمہ بنت اسد کفالت کر رہی ہیں رسول اللہ کی۔ جی، اور کس طرح سے کفالت کی ہے، یعنی جناب ابو طالب نے بھی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے بھی، کہ خود جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں تھی کہ جنہوں نے پہلے ہمیں کھلایا بعد میں اپنی اولاد کو کھلایا، پہلے ہمیں نہلایا بعد میں اپنی اولاد کو نہلایا۔ اس طرح کے جو فقرے آئے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے، اسی طرح پیغمبر نے جناب ابو طالب کے اوپر رحمت کی دعا کی ہے، پیغمبر نے رحمت کی دعا کی ہے۔ اب سرکار یہ سوال بہت اہم ہے، آپ نے اس کو، میرا سوال اس پر یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیسے دنیا تک پیغام پہنچایا ہے؟ کیونکہ بہت ساری حدیث اور روایت جو نقل کی جاتی ہے گڑھی ہوئی کہ اس وقت وہاں پر یہ لوگ موجود تھے اور کہا گیا کہ کان میں کلمہ پڑھ دو، تو اس کے باوجود حضرت نے کس طریقے سے تعارف کرایا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، حضور کے تعارف کرانا، حضور نے تعارف کرایا، لیکن حضور کا پورا اسلام ہی ایمان ابو طالب کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن، یہ جتنی اسلام، قرآن، عقائد، احکام، اخلاق، جو کچھ بھی اسلام کی تعلیمات ہے، یہ ایمان ابو طالب کا تعارف ہے، شخصیت ابو طالب کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چھوٹا سے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی تحریک چلانے چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سپورٹر ہونا چاہیے، ایک حمایت کرنے والا آپ کا ہونا چاہیے، مضبوط حمایت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام بت پرستوں کے درمیان بت پرستی کے خلاف بولنے والا اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کروانے والا اور اس کا اعلان کرنے والا جب یہ تحریک لے کے چل رہا ہے اسلام کی، ان کی حمایت کرنے والا کون ہے، ان کی پشپناہی کرنے والا کون ہے؟ تو صرف ایک نام آتا ہے، اس نام کو کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام۔ کیا اور پھر آپ دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں
پیغمبر اسلام نے جب اعلان کیا تو اس کے بعد امیر المومنین نے وہ تمام واقعے، اس کے بعد وہ کفار کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب اب تم اپنے بیٹے کی پیروی کرو گے، اب تم اپنے بھتیجے کی پیروی کرو گے. یعنی کفار و مشرکین کی سمجھ میں ایمان ابو طالب آ گیا، آج کے مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہنے. پھر آپ دیکھیے پیغمبر نے جب وفات ہوئی ہے تو جناب ابو طالب کے لیے رحمت کی دعا کی. اس سال کو غم کا سال کا عام الحزن، جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے بعد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، تو کہا کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے. پیغمبر نے ایک دن ابو طالب کا سوگ نہیں بنایا بلکہ پورے سال سوگ منایا ہے. اور پیغمبر کا سوگ منانا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صرف انسانوں کے پیغمبر نہیں ہیں. اگر پیغمبر نہ ہوتے تو کائنات میں کسی بھی وجود کو، کسی بھی امکان کو لباس وجود عطا نہ ہوتا. بے شک ساری کائنات پیغمبر کے صدقے میں ہے. یعنی سورج، انسان پیغمبر کی نافرمانی کرے گا لیکن دیگر مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، دوسرے مخلوقات، جنت، آسمان، زمین، یہ پیغمبر کی مخالفت نہیں کریں گے. نباتات، جمادات، یہ پیغمبر کی مخالفت. یعنی پیغمبر سوگ منا رہے ہیں ایک سال، گویا تمام عالم امکان میں سوگ ہے جناب ابو طالب. اللہ اکبر. بے شک گویا تمام عالم امکان میں سوگ ہے جناب ابو طالب کا کہ انسان ان کی عظمت کو سمجھے یا نہ سمجھے. سورج ان کی عظمت کو سمجھے گا، چاند ان کی عظمت کو سمجھے گا، ستارے ان کی عظمت کو سمجھیں گے، اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان کی عظمت کو سمجھیں گے. کیا کہنا. آقا اب اگر ہم بات کریں پھر اس کے بعد حضور سرور کائنات کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے ہیں اور انہوں نے کیا ارشاد گرامی کیے ہیں آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جو دوسرے ائمہ ہیں ان میں 5ویں امام سے بھی روایت ہے، 6ٹھے امام سے بھی روایت ہے کہ جب کسی نے کہا کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر، تو آپ نے کہا تمہارے اوپر وائے ہو، ابو طالب جنت میں جائیں گے، ابو طالب جنتی ہیں. کسی نے مثلا امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ قسیم النار والجنہ ہیں اور آپ کے والد معاذ اللہ جہنم میں، کہا تجھ پہ وائے ہو. اگر ابو طالب، یہ روایت ہے، اگر ابو طالب پوری کائنات کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اس کو رد نہیں کرے گا کیونکہ شافع محشر انہی کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. یقیناً. اور یہ عظمت ہے، مظلومیت ہے جناب ابو طالب کی. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہی ہے کیونکہ جناب ابو طالب سے کسی کو کوئی دشمنی ذاتاً نہیں ہے، صرف اسلام سے دشمنی ہے، یہاں مقصد کی دشمنی ہے. لہذا اس حوالے سے لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے. اور پھر جب شام کے کارخانے میں جعلی حدیثوں کا بازار گرم ہوا اور وہاں سے حدیثیں گڑھنا شروع کی گئیں، جعلی روایتیں، اس میں پھر یہ ساری باتیں آئیں جس میں انسانیت شرمسار ہو جائے. محسن کشی اسی کو کہتے ہیں، یقیناً اسی کو کہتے ہیں. احسان فراموشی اسی کو کہتے ہیں. جس ذات نے ایک بے سایہ نبی کے اوپر سایہ دیا اپنا، جس نے اپنی پوری نسل اسلام پہ قربان کر دی، یہ شیب ابی طالب ہو یا کوئی بھی مرحلہ ہو، جناب شیب ابی طالب کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر کی جان کو خطرہ تھا، کسی وقت بھی کوئی حملہ ہو سکتا تھا. جناب ابو طالب پیغمبر کا بستر بدلتے تھے، پیغمبر کو اٹھا کر امیر المومنین کے بستر پہ، امیر المومنین کو اٹھا کے پیغمبر کے بستر پہ، تاکہ اگر حملہ ہو تو علی شہید ہو، پیغمبر بچ جائے، علی شہید ہو، پیغمبر بچ جائیں. یعنی اس طرح سے تربیت کر رہے ہیں. اور یہ ابو طالب علیہ السلام کی تربیت تھی کہ ابو طالب نے تربیت کی تھی، عادت ڈال دی تھی پیغمبر کے بستر پہ سونے کی، کہ کبھی بعد میں سونا پڑے تو عادت رہے. تو پھر علی کو بھی نیند آئی اور مرضی معبود کا سودا کیا. شب ہجرت کا وہ واقعہ، یعنی یہ عادت میں شمار کر دیا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آقا وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت خوبصورت گفتگو اس زاویے سے. ناظرین، آپ اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. پروگرام سخن میں آج ہم ڈسکس کر رہے تھے
حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر آج اس پروگرام کو نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یقیناً ایک ایسا انسان، ایسی شخصیت جس نے اسلام پر اتنے احسان کیے ہیں کہ اگر ہر مسلمان اگر چاہے بھی تو ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدل نہیں کر سکتا۔ آئی ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں اس بارگاہ الہی میں کہ ہم سب کو اپنے آقا اور مولا حضرت امام اسرا جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ایوان انصار میں شمار کرے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔